حضرت سلیمان علیہ السلام جانوروں کی بولیاں آتی تھیں، چھوٹی چھوٹی مخلوق، باریک باریک کی زمین پر چلنے والی چیٹیاں، یہ کیڑے، سب آپ کے حکم کے غلام، آپ کے تابع۔ ایک مرتبہ حضرت سلیمان علیہ السلام کہیں سے جا رہے ہیں، بات آپ کو سمجھ میں آ رہی ہے؟ حضرت سلیمان علیہ السلام کہیں سے گزر ہو رہا ہے، ایک چینٹی آپ نے دیکھی، چینٹی۔ پیغمبر خدا جناب سلیمان علیہ السلام نے اپنا ہاتھ آگے کیا، چینٹی زمین سے آپ کے ہاتھ پر آ گئی۔ اب دیکھو میں جو آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں، نسبت کا کمال۔ چینٹی ہاتھ پر آئی، پیغمبر خدا نے ایک سوال چینٹی سے فرمایا، کیونکہ جانوروں کی بولیاں اللہ نے سکھائی۔ آپ نے فرمایا اے چینٹی ایک بات بتا، تو میرے ہاتھ پر ہے، چھوٹی سی مخلوق ہے، مگر ذرا اپنا خیال پیش کر، اپنا نظریہ پیش کر، یہ بتا میرے تعلق سے تیرا کیا خیال ہے، میرے بارے میں تیرا کیا خیال ہے؟ اے چینٹی بتا، میں افضل و اعلیٰ ہوں، میں زیادہ پیارا ہوں یا تو زیادہ پیاری ہے؟ اتنا سنا تو وہ چینٹی عرض کرنے لگی، اے پیغمبر خدا میں چینٹی ضرور ہوں مگر گستاخ نہیں ہوں۔ اے اللہ کے پیغمبر میں جانتی ہوں میری اوقات کیا، میں ایک چھوٹی سی باریک سی چینٹی، اور آپ کا مقام کیا۔ اللہ نے آپ کو نبوت اور رسالت عطا فرمائی، اللہ تعالیٰ نے آپ کو معجزات عطا فرمائے، اللہ نے آپ کو کمالات عطا فرمائے، پروردگار نے آپ کو بادشاہت عطا فرمائی، پوری کائنات پر غلبہ عطا فرمایا۔ کہنے لگی پیغمبر خدا آپ افضل، آپ اعلیٰ، آپ برتر، آپ عمدہ، آپ پیارے، آپ اعلیٰ۔ کہنے لگی آپ ہی ہر حال میں برتر و بہتر ہے، مگر ایک جملہ چینٹی نے کہا، اے پیغمبر خدا یہ میرا عقیدہ ہے، آپ افضل، آپ اعلیٰ، آپ برتر، آپ عمدہ، مگر میں ایک چینٹی ہوں، میں آج سے پہلے ایک معمولی چینٹی تھی، میری کوئی حیثیت نہیں تھی، میری کوئی بساط اوقات نہیں تھی، مگر کہنے لگی پیغمبر خدا آج میں وہ نہیں رہی جو کل تک تھی، آج وہ نہیں رہی جو کل تک معمولی تھی۔ اللہ کے پیغمبر نے فرمایا مطلب؟ چینٹی عرض گزار ہوئی، کہنے لگی اے پیغمبر خدا میں کل تک زمین پر رینگ رہی تھی، آج میں پیغمبر خدا کے ہاتھ پہ آ گئی، آج مجھے اللہ کے پیغمبر کی نسبت حاصل ہو گئی، اللہ کے پیغمبر کی ہاتھ پہ آنے کے سبب مجھے نسبت مل گئی۔ اے پیغمبر خدا میں کل تک تو معمولی تھی مگر آج میں معمولی نہیں، اس لیے کہ آپ کی نسبت مجھے ممتاز بنائے گی اور قیامت تک لوگ میرا چرچا کرتے رہیں گے۔ واہ واہ واہ، زندہ باز۔ ایک باریک سی چینٹی، اللہ تعالیٰ نے پھر اسے بھی عزت عطا فرما دی۔ کیوں؟ نسبت سلیمان علیہ السلام کے سبب۔ یہ نسبت کا کمال ہے۔ تو ہم تو مصطفیٰ جان رحمت کے غلام ہیں۔ واہ واہ۔ سلیمان علیہ السلام اللہ کے پیغمبر ہیں، ان کے دور میں ایک چینٹی کو اگر پیغمبر خدا جناب سلیمان علیہ السلام سے نسبت ہو گئی تو وہ اتنی بے مثال ہو گئی۔ تو ہم تو مصطفیٰ کے غلام ہیں، ہم تو آقا کے امتی ہیں، ہماری عزتیں، ہمارا مقام و مرتبہ۔ اے لوگو ذرا غور کرو، یہی تو سبب ہے کہ پروردگار نے ہمیں یہ عزتیں عطا فرمائی، یہ مقام و مرتبہ عطا فرمایا۔ اللہ تعالیٰ نے بڑا پیار فرمایا۔ یاد رکھنا ہم نے نافرمانیاں کی مگر اللہ تو پیار فرماتا ہے، ہم نے گناہ کیے اللہ تو پیار فرماتا ہے، ہم نے جھوٹ بولے، غیبتیں کی، چغلیاں کی، شرابیں پی، زناکاریاں کی، بدکاریاں کی، برے سے برے کام کیے، لیکن اللہ تو پیار فرماتا ہے۔ کس لیے؟ کہ مصطفیٰ کے امتی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فضل یہ فرمایا، پروردگار نے توبہ کا دروازہ کھولا اور اللہ نے اعلان فرما دیا۔ قرآن مجید میں رب
رب کا ارشاد ہو گیا. اللہ نے فرمایا قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِن رَحْمَتِ اللَّهِ. اللہ کا قرآن کہتا ہے، رب فرما رہا ہے اے میرے وہ بندو جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کر لیے، جنہوں نے گناہ کر لیے، اللہ کا قرآن ان کو پکار رہا ہے. رب کی رحمتیں انہیں آواز دے رہی ہے. اللہ تعالیٰ کا قرآن پکار کے کہتا ہے کہاں جاؤ گے، کدھر جاؤ گے؟ کامیابی اگر چاہیے، اگر اپنے آپ کو بہتر بنانا ہے، ادھر ادھر نہ جاؤ. اللہ تمہارا تم سے بڑا پیار فرماتا ہے، پروردگار بڑی محبت فرماتا ہے، اس لیے کہ تم آقا کے امتی ہو، اس لیے کہ تم مصطفیٰ کے امتی ہو. اعلان کر دیا گیا اللہ کی رحمت سے کبھی مایوس نہ ہونا، کبھی رب کی رحمت سے نا امید نہ ہونا. واہ واہ واہ، بے شک کبھی مایوس نہ ہونا، کبھی نا امید نہ ہونا. سنی مسلمان الحمدللہ مصطفیٰ کا غلام رب کی رحمت سے کبھی مایوس نہیں ہوتا. یہ بات سچ ہے کہ ہم گنہگار ہیں، یہ بات سچ ہے کہ ہم برے ہیں، مگر اللہ تعالیٰ نے جو پیار فرمایا ہے حضور کے صدقے میں، اس نے توبہ کا دروازہ بھی کھول دیا ہے. ہم اپنی قسمتوں پر جتنا ناز کریں کم ہے کہ ہم حضور کے امتی ہیں، ہم حضور کے غلام ہیں. جی اللہ تعالیٰ نے ہماری عظمتوں کا اعلان قرآن مجید میں فرمایا اور ارشاد ہے اللہ کا کنتم خیر امت اخرجت للناس. اللہ قرآن مجید میں فرماتا ہے حبیب کے غلاموں تم بہترین امت ہو. بے شک قرآن نے ہمیں بہترین بتایا. کیوں؟ کیونکہ ہم حضور کے امتی ہیں. اللہ تعالیٰ اس نسبت کے سبب ہم سے پیار فرماتا ہے. یوں تو اپنے تمام بندوں سے اللہ پیار فرماتا ہے، مگر یہ نسبت ایسی ہے کہ جس کے سبب حضور کی غلامی کے سبب اللہ ہم سے بہت زیادہ پیار فرماتا ہے. بے شک کتنا پیار فرماتا ہے. اور بھی قومیں دنیا میں آئی. میری ماں بہنیں بچیاں خاموش ہو کر بیٹھے، آرام سے، شور نہیں، بالکل. بنی اسرائیل ایک قوم آپ جانتے ہیں آج بھی یہود کی شکل میں موجود ہیں. اللہ نے بہت عزت عطا کی بنی اسرائیل کو، بڑی نعمتوں سے نوازا اللہ نے. مگر جب اللہ نے ان کا قرآن مجید میں ذکر کیا تو اللہ نے کیسے پکارا ان کو؟ ان کا نام لے کر پکارا. کیسے؟ نام لے کر. کیسے پکارا؟ نام لے کر. نام لے کر. میں آپ کو قرآن سناؤں، قرآن سنیے خوش ہو جائے. نعت پاک سنیے، آپ نے آپ بہت خوش ہوئے، اچھے سے سنا جھوم گئے. یقیناً کسی بھی شاعر کا کلام سن کر جو نبی کی تعریف و توصیف میں ہو جھومنا چاہیے. مگر ایک بات یاد رکھیں، کسی بھی شاعر کا کلام، کسی بھی دنیا کے بڑے سے بڑے شاعر کا کلام دیکھ لو، دنیا کے بڑے سے بڑے شعراء کے کلام ایک طرف، میرے پروردگار کا کلام سب سے اعلیٰ. جتنا آپ کسی شاعر کے کلام کو سن کر جھومتے ہیں نا، اس سے زیادہ آپ کو رب کا کلام سن کر جھومنا چاہیے. دستار بندی کا جلسہ یہ قرآن مجید ان کے سینوں میں ہے، نونہالوں کے، ان بچوں کے سینوں میں. یہ رات دن مدرسے کی چار دیواری کے اندر کبھی ٹھنڈا پانی ہے تو ٹھنڈے سے، کبھی گرم ہے تو گرم سے وضو کرتے ہیں، قرآن اٹھاتے ہیں. فجر میں جب مسلمان، اکثریت مسلمان کی وہ ہے جو فجر میں بستر پہ سو رہا ہوتا ہے، تب یہ الحمد کے گھیرے ڈال رہے ہوتے ہیں، یہ قرآن کی آیتوں کو ریپیٹ کر رہے ہوتے ہیں. اللہ تعالی اپنے ان بندوں سے ناراض تو ہوتا ہے کہ رب کی
طرف سے انہیں بلایا جائے، مؤذن پکار کر کے آؤ نماز کی طرف، اور وہ پڑے سوتے رہیں۔ اللہ ناراض تو ہوتا ہے، اور اس درجہ ناراض ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا عذاب ان کی طرف اپنا رخ کر لیتا ہے، مگر یہ جو قرآن پڑھنے والے قرآن پڑھتے ہیں، جب یہ قرآن کی تلاوتیں کرتے ہیں نا، اللہ کے دریائے رحمت کو جوش آتا ہے، وہ تیرے میرے گھر تک آنے والا عذاب اللہ تعالیٰ ان کے قرآن پڑھنے کی بدولت ٹال دیا کرتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اور فرمایا گیا کہ دنیا میں جب تک قرآن پڑھنے والے ہیں یہ نظام شمس و قمر چلتا رہے گا، یہ بارشیں ہوتی رہیں گی، یہ فصلیں اگتی رہیں گی۔ فرمایا جس دن زمین پر قرآن کی تلاوت بند ہو گئی نا، نہ یہ بارشیں برسیں گی، نہ یہ سورج اپنی چمک دکھائے گا، نہ یہ ستاروں کی جگمگاہٹ باقی رہ جائے گی، نہ زمین سے کوئی پودا نکل کے آئے گا، نہ بارش کا قطرہ کوئی یہ درخت پودوں کو ڈھونڈ ڈھونڈ کر جو ان کی جڑوں تک پہنچ کر انہیں زندگی دیتا ہے، یہ بارش کے قطرے پھر زمین پر نہیں برسیں گے۔ یہ تب تک نظام شمس و قمر چل رہا ہے جب تک زمین پر اللہ کا کلام پڑھا جا رہا ہے۔ اب سنیں اپنی عزت، اپنا مقام و مرتبہ قرآن کیسے ہمیں عزت عطا کرتا ہے۔ اللہ کے قرآن نے بنی اسرائیل کو پکارا، محبت سے کہیے سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ پروردگار عالم خالق کائنات رب لم یزل و لا یزال نے قرآن مجید میں جب بنی اسرائیل کو پکارا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التي انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین۔ سبحان اللہ۔ پروردگار عالم نے بنی اسرائیل کو پکارا، نام لے کر پکارا، فرمایا اے بنی اسرائیل اپنے رب کی نعمتوں کو یاد کرو۔ اللہ نے تمہیں کتنی نعمتوں سے نوازا، اور اللہ نے نوازا، بہت نوازا ان کو۔ کتنا نوازا جانتے ہو؟ آج ہمیں کھانے کے لیے کتنی محنت کرنی پڑ رہی ہے۔ پہلے فصل اگائیں، پھر کاٹیں گیہوں چاول، اس کو تیار کریں، سکھائیں، گھر میں لائیں، پیسیں، پھر آٹا بنائیں، گوندھیں، پھر روٹی بنائیں، پھر توے پر سیکیں، تب کہیں جا کر میاں کھانے کا موقع ملتا ہے۔ بنی اسرائیل کو بنا بنایا کھانا بہترین آتا تھا، دسترخوان، منا سلوہ، پکا پکایا بہترین کھانا آ رہا ہے میاں، اس سے زیادہ اور مزے کیا ہو سکتے ہیں؟ سب روٹی بوٹی کا ہی تو جھگڑا ہے یہاں۔ کسی نے دعوت میں اڑد چاول کر دیے تو کہتے ہیں میاں کھاتا تھا سب کے یہاں قورمے، اور اپنے یہاں اڑد چاول میں نپٹا دیا اس نے سب کو۔ روٹی بوٹی کا ہی تو جھگڑا ہے۔ جی جی جی۔ رشتہ کیا ہے حضرت، پہلی بار آیا، ذرا وہ رسگلے سستے والے اگر مہمان کے سامنے رکھ دیے نا، رشتہ کینسل۔ بولا ہماری اوقاتی کیا سمجھی، وہ سستے چھینے والے رسگلے ہمارے آگے رکھ دیے۔ اللہ اللہ۔ اب تو مہمان کاجو بادام پستے سے نیچے ناشتے پہ راضی ہی نہیں ہو رہا۔ جی حقیقت ہے۔ پہلے مہمان گڑ کی ڈیلی پہ راضی تھا، جی اب کاجو بادام سے نیچے اس کا موقع نہیں ہے۔ تو روٹی بوٹی کا بڑا جھگڑا ہے، مگر میاں انہیں پکا پکایا مزے سے ملتا تھا، کھاتے تھے، موج تھی۔ مگر پھر نافرمانی کی، کیا نتیجہ نکلا؟ پھر وہ کھانا آنا بند ہو گیا، وہ دسترخوان آنا بند ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو پکارا، فرمایا اے بنی اسرائیل
نام لے کر. قوم ہود کو پکارا اللہ نے نام لے کر. قوم عاد کو پکارا نام لے کر. قوم سمود کو پکارا نام لے کر. مگر اپنی قسمتوں پر ناز کرو. جب اللہ نے مجھے آپ کو پکارا تو پھر رب کا کرم دیکھیں کیسے پکارا. تاجدار مدینہ والی کائنات مصطفیٰ جان رحمت کے پیارے دیوانوں غور کرو. اللہ تعالیٰ نے آپ کو مجھے ہم گنہگاروں کو پکارا تو پروردگار کا پکارنے کا انداز یہ اللہ تعالیٰ نے نام لے کر نہیں پکارا بلکہ اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا. اللہ نے مجھے آپ کو پکارا تو پروردگار نے فرمایا اے ایمان والو. سبحان اللہ سبحان اللہ. کیا بات ہے حضرت. اللہ تعالیٰ نے سرٹیفکیٹ دے دیا. نبی کی سنت کو اللہ تعالیٰ نے خطاب دے دیا. ایمان والا کہہ کر پکارا اے ایمان والو بتا دیا تم مومن ہو. اللہ نے اعلان فرما دیا تم مومن ہو. اے حضور کے غلاموں اپنی شان کو سمجھو, اپنی عزتوں کو ذرا پہچانو. اللہ تعالیٰ نے بڑی عزتیں عطا کی مگر مسئلہ یہ ہے زیادہ عزت ہمیں ہضم نہیں ہو پائی. جی سمجھ رہے ہو. ہاں جو نبی کے سچے غلام ہیں وہ اس عزت کو اور رب کی کرم نوازی کو جب دیکھتے ہیں نا ان کی آنکھیں اشک بار ہو جاتی ہیں. اللہ وہ اللہ کے اس پیار کو دیکھ کر روتے ہیں. کہتے مولا میں ادنا سا کم تر انسان تو مجھ سے اتنا پیار کرے تو میری ذمہ داری کتنی بنتی ہے. میں اگر ہر لمحہ بھی تیرا شکر ادا کروں تو تیرا شکر ادا نہیں کر سکتا. بے شک. مصطفیٰ جان رحمت والی کائنات تاجدار مدینہ کے غلاموں اب آگے بڑھو ذرا ذہن قریب رکھنا. ایک ایک جملہ میرا غور سے سننا. بات اگر سمجھ میں آ جائے دل میں اتر جائے تو ساتھ نبھاتے رہنا بولتے رہنا تاکہ مجھے پتہ لگے میں جو بتا رہا ہوں آپ اس کو سمجھ رہے ہیں. اللہ تعالیٰ نے عزتیں عطا فرمائی, مقام و مرتبہ عطا فرمایا. اللہ کی کرم نوازی دیکھو. ہم نے پھر کیا کیا؟ ہم نافرمان بن گئے. ہم نے پھر کیا کیا؟ ہم گناہگار بن گئے. ہم نے پھر کیا کیا؟ ہم جھوٹ بولنے والے بن گئے. ہم نے پھر کیا کیا؟ ہم غیبتیں کرنے لگے, ہم چغلیاں کرنے لگے, ہم بدکاریاں کرنے لگے, ہم جوا کھیلنے لگے, ہم شرابیں پینے لگے, ہم غلط کاموں میں پڑ گئے. ہمارا حال یہ مسجدوں سے دور ہو گئے, بے نمازی بن گئے. رمضان میں روزوں کے دنوں میں ہم نے روزے ترک کیے, دن میں کھاتے پیتے رہے, ہم نے روزوں کا احترام نہ کیا. مال تو بہت کمایا مگر ہم نے اس کو اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کیا, ہم نے زکوٰۃ ادا نہیں کی. ہم نافرمان بن گئے. ہمارا لمحہ لمحہ نافرمانی میں گزرنے لگا. اتنی نافرمانیوں کے بعد میں اب آپ سوچیں حال کیا ہونا چاہیے تھا ہمارا, کیا حالت ہونی چاہیے تھی ہماری. اگر نہیں سمجھ میں آیا تو اور آسان کرتا ہوں, سنو میرے عزیزو. ایک ایسی قوم دنیا میں گزری, رب کی نافرمانی کی انہوں نے. کیا نافرمانی کی وہ بھی سن لیجئے. ایک دن ہفتے کے اندر وہ سمندر کے کنارے رہنے والے لوگ, وہ دریا کے کنارے رہنے والے لوگ کیا کام کاج تھا؟ شکار مچھلیوں کا کیا کرتے تھے. مچھلیوں کا شکار کر کے اسی سے ان کا گزارا ہوا کرتا تھا. عزیزان گرامی القدر اللہ تعالیٰ نے امتحان لیا. اللہ نے ایک دن ہفتے کا یعنی سنیچر کا اللہ نے خاص فرما دیا. پروردگار عالم نے فرمایا اس دن شکار نہیں کرو گے, اس دن مچھلیاں نہیں پکڑو گے. اللہ کا حکم آ گیا. اب انہوں نے کہا اچھا اللہ جب امتحان لیتا ہے تو رب کا انداز بھی بڑا پیارا مختلف ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ نے ادھر تو ان کو منع فرما دیا شکار نہیں کرو گے, اور ادھر اللہ نے مچھلیوں کو حکم دے دیا آج ساری مچھلیاں کنارے پہ چلی جائیں. ساری مچھلیاں کنارے پہ آ گئی. آج شکار کا حکم نہیں, مچھلیاں کنارے پر. انہوں نے
मछलियों को जब इतनी बड़ी तादाद में देखा, दिल ललचा गया, जुगाड़ लगाने लगे। आज हमारे यहाँ भी लोग जुगाड़ लगाते हैं, सूद का काम करना है, कोई जुगाड़ लग जाए, किसी तरह गुनहगार भी न बनूं और काम भी मेरा चलता रहे, किसी न किसी तरह जुगाड़ कोई ऐसा मिले। बियर के नाम से जुगाड़ निकाला कि शराब पीता रहूं और कोई मुझे शराबी भी ना कहे। याद रखना, ये जुगाड़ नहीं चलते दीन के अंदर। ताजदारे मदीना के गुलामों गौर करो, अल्लाह ताला ने मछलियों को किनारे पे भेजा, तबीयत ललचा गई। इन्होंने कहा क्या करे, तदबीर ये निकाली, उन्होंने दरिया से अपने घरों तक छोटे छोटे नाले बनाए और वो अपने घरों तक लाए, वहां पर इन्होंने हौज बनाए। अब क्या हुआ, इन्होंने कहा अब जो हफ्ते के दिन मछलियां आएंगी वो इस नाली के जरिए हमारे घरों तक, हमारे हौज में आ जाएंगी, हम शिकार भी नहीं करेंगे, माल भी हमारे घर तक पहुंच जाएगा और फिर अगले दिन सबको पकड़ लेंगे। लेकिन अल्लाह ताला नाराज हो गया, परवरदिगार नाराज हुआ। अल्लाह ताला ने मछलियों को हुक्म दिया वापस चली जाओ, मछलियां सारी वापस चली गई। और अल्लाह जब नाराज हुआ, अल्लाह ताला का अजाब आ गया। ताजदारे मदीना के गुलामों सुनो, अल्लाह का अजाब आया। अल्लाह ताला ने इस एक नाफरमानी के सबब उनके चेहरे बिगाड़ दिए, अल्लाह ने उन्हें बंदर बना दिया, शक्लें मस्ख कर दी। अब जलसे के बाद में घर जाना, आईना उठाना, अपने चेहरे को देखना और फिर अल्लाह का शुक्र अदा करना और कहना ऐ मेरे मौला, ऐ मेरे परवरदिगार, तेरा बड़ा फजल है मालिक, तेरा बड़ा शुक्र है मौला। वो एक नाफरमानी उन्होंने की, तूने उनको बंदर बना दिया। या अल्लाह, मैं तो सुबह से शाम तक नाफरमानी करता हूँ, मैं तो सारा दिन तेरे अहकाम की खिलाफ वर्जी करता हूँ। या अल्लाह, मगर तेरा करम ये है कि तूने मुझे बंदर नहीं बनाया, तेरा करम ये है मेरा चेहरा सलामत है, मेरा वजूद सलामत है, मेरा हुस्न सलामत है, मेरी शबाहत सलामत है। अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना, ऐ मौला तूने मुझे बंदर नहीं बनाया, अल्लाह का शुक्र अदा करना। और साथ साथ ये भी समझ लेना, अगर अल्लाह का अजाब नहीं आया है और नहीं आता है तो इसे अपना कमाल न समझ लेना, अपनी इबादतों का कमाल न समझ लेना, अपने सजदों का कमाल न समझ लेना। याद रखना, अगर अल्लाह का अजाब नहीं आता तो ये तेरे मेरे सजदों का कमाल नहीं, ये तो आमिना के लाल का कमाल है। वाह वाह वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, फैजाने आला हजरत। ये तो हुजूर की निस्बत का कमाल है। हम हुजूर के उम्मती हैं इसलिए नहीं आता अज़ाब। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में ऐलान फरमा दिया, वमा कान अल्लाहु लियुअज़्ज़िबहुम व अंत फीहिम। कुरान में अल्लाह ने वाज़ेह फरमा दिया, महबूब आपकी उम्मत पर अज़ाब नहीं आएगा जब तक आप इनके दरमियान मौजूद हैं। और हमारा अकीदा ये है अल्हम्दुलिल्लाह, हमारे नबी आज भी हमारे दरमियान मौजूद हैं। बोलो है कि नहीं? नबी, हम ये महफिल सजाए बैठे हैं, हमारा अकीदा है मुस्तफ़ा मदीने से अपने हर गुलाम को देख रहे हैं। ताजदारे मदीना वाली ये कायनात मुस्तफ़ा जाने रहमत के प्यारे दीवानों, याद रखना ये निस्बत का कमाल है कि हम हुजूर के उम्मती। मजमून को जरा सा और अगर फैलाऊं तो आप मुझे जरा सी अपनी तवज्जो और मोहब्बत दीजिए। ये निस्बत मुस्तफ़ा का कमाल है। अब जरा ये समझ लो, निस्बत शय को मुमताज करती है, किस तरह से करती है वो भी समझ लीजिए। कैसे करती है? ये सब काबिल लोग हैं, मैं इन्हीं की जूतियां सीधी कर करके सीखता हूं। ये तायीद करेंगे, मुझे अपनी दुआएं दें। निस्बत शय को मुमताज करती है। अल्लाह के प्यारे पैगंबर, जलीलुल कद्र पैगंबर हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम,
परवरदिगारे आलम ने क्या शान अता फरमाई, सारी कायनात सारी दुनिया की अल्लाह ने हुकूमत अता फरमाई। वो हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम। यहां हालत ये है मियां, जमीन के जरा से टुकड़े की हुकूमत मिल जाए जी तो आदमी मगरूर हो जाता है, घमंडी हो जाता है। अभी हम कयामगाह पर थे ना, थोड़ा सा इसके ताल्लुक से बातचीत भी हो रही थी। आदमी मगरूर हो जाता है, जरा सा उसे इख्तिदार मिले। मियां हद तो उस वक्त हो गई, कोई गांव का प्रधान ही बन जाए तो फिर खैरियत थोड़ी है गांव में ऐसे वैसे लोगों की। गांव की प्रधनिया भी नचाए नचाए फिर रही है आजकल, समझ रहे? माजरत के साथ जो अच्छे लोग हैं बुरा मानेंगे ही नहीं, गड़बड़ जिनके अंदर है उन्हें लगेगी बात। मियां अगर गांव के अंदर कोई किसी का बच्चा बाहर चला गया कमाने और कमा के उसने मेहनत करके जरा पैसा कमा लिया और गांव में आके अच्छा मकान बना दिया तो प्रधान बैठक पे कह रहे हैं, चिद्दा ये बता ये कहीं 2 नंबर का काम तो नहीं कर रहा दिल्ली में? अल्लाह अल्लाह। तो वो इसके पास में बैठने वाला चम्मच, अरे नाम छोड़ो, इसके पास में बैठने वाला कह रहा प्रधान जी एक काम करो, उस सिपाही से जरा जिक्र कर दियो इसका। बोले भाई इसका देखो जरा मामला, इतना पैसा आकाश रियाज पे। अच्छा भला बेचारा मेहनत मजदूरी करके कमा के लाया था, इस गांव के प्रधान ने जालिम ने उसके पीछे एक पुलिस वाले को लगा दिया। अब बेवजह उसके पीछे पड़ गई पुलिस कि आखिर ये कमा के लाया कहां से है, कौन सा काम करके आया, कहीं 2 नंबर का काम तो नहीं। और अल्लाह रहम फरमाए, गांव के प्रधानों ने तो हालत वो कर रखी है, किसी पे बेवजह 76 लगवा देंगे, किसी पे बेवजह 78 लगवा देंगे, किसी पे 77 लगवा देंगे, धमकियां दे रहे हैं बैठ के अपनी बैठक पे। अच्छा वो हमारे खिलाफ जाएगा, बताएंगे उसे, होने दो कोई चोरी, नाम अब के उसका ही आएगा, होने दो कोई लूट, नाम अब की बार उसका ही आएगा। खुदा के लिए अल्लाह से डरो ना, अल्लाह ने ये इख्तिदार अता किया है, मगरूर बनने की ज़रूरत नहीं है। ये मौका तुमको मिला है अवाम की खिदमत करने का। अपने आप को अवाम का मालिक न समझो बल्कि खादिम समझो और इनकी खिदमत करो ताकि यहाँ भी तुम्हें दुआएं मिलें और अल्लाह ताला इस खिदमत के सबब तुम्हें कब्र में भी आसानियाँ पैदा फरमाए और अल्लाह ताला रोज़े महशर भी तुम्हारा हश्र ऐसा करे कि दुनिया देख कर रश्क करे कि था तो सियासी आदमी मगर सियासत इस अंदाज से की है कि आज देखो मुस्तफा की गुलामी का पट्टा गर्दन में डालकर जन्नत का मुसाफिर बन गया है। छोटे छोटे मनसब, कोई चेयरमैन बन गया, कोई प्रधान बन गया, और युवा नेता बहुत हैं आजकल। युवा नेता काम का ना काज का, दुश्मन अनाज का, अम्मा परेशान अब्बा परेशान और पूरे मोहल्ले में सफेद कपड़ों में घूम रहा युवा नेता। बेरोजगारी चरम पर, हर दूसरे घर में एक युवा नेता पैदा हो रहा है और जुगाड़ में लगा हुआ है। अपने इलाके के विधायक से कुछ साठ गांठ हो जाए, किसी नेता से कोई साठ गांठ कनेक्शन हो जाए। अरे खुदा के बंदे, जितना जोर हो नौजवान जितना जोर तूने अपने इलाके के नेता से साठ गांठ में लगा दिया, जितना वक्त उसमें बर्बाद कर दिया, जितनी कोशिश और मेहनत उसके लिए की, काश तूने इतनी मेहनत इसलिए कर ली होती कि मेरा अल्लाह मुझसे राजी हो जाए, तेरी दुनिया भी संवर जाती, तेरी आखिरत भी संवर जाती। वाह वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। कल शबे बारात है, कुछ नसीहत की बातें करता जाऊंगा साथ साथ। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम 4 बादशाह दुनिया में गुजरे। कितने? कौन? जिन्होंने पूरी दुनिया पे हुकूमत की।
پوری کائنات، پوری دنیا، ہندوستان، پاکستان، افغانستان، انگلستان، یہ وہ سب، امریکہ، افریقہ، یورپ، ایشیا، سب پوری دنیا پر 4 بادشاہ گزرے، 2 مومن 2 کافر۔ مصطفیٰ جان رحمت کے پیارے دیوانوں غور کرو، پہلے حضرت سلیمان علیہ السلام سبحان اللہ، مومن، اللہ تعالیٰ نے ساری کائنات پر غلبہ عطا کیا، حکومت عطا کی، اقتدار عطا فرمایا، اور حکومت بھی اس معیار کی، شان کی عطا کی، انسان بھی آپ کے تابع، جنات بھی آپ کے تابع، ہواؤں پر بھی اللہ نے غلبہ عطا کیا، جانوروں کی زبانیں اللہ نے سکھائی، جانور بھی آپ کے حکم کے پابند۔ بے شک بے شک، کیا حکومت ہے نا جی۔ پہلے حضرت سلیمان علیہ السلام، دوسرے جناب حضرت سکندر ذوالقرنین، نام یاد کر لینا، دوسرے حضرت سکندر ذوالقرنین، دونوں مومن، یہ میں نے 2 مومن نام بتا دیے، اب 2 کافر۔ ایک تو گزرا ہے نمرود، پوری دنیا پر حکومت کی، وہ نمرود جس نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آتش کدے میں ڈالا، جی جی، ساری کائنات پر حکومت تھی، ساری دنیا پر حکومت تھی، یہ کافر نمرود۔ اور دوسرا کافر بادشاہ گزرا، اس کا نام ہے بادشاہ بخت نصر، یہ وہ ہے جس نے بیت المقدس کو ایک مرتبہ پوری طرح سے تاراج کر دیا تھا، وہاں کے لوگوں کو قتل کر دیا تھا، وہاں کے لوگوں کو اپنا قیدی بنا کر لے گیا تھا، جیلوں میں ڈال دیا تھا۔ یہ 2 کافر، مگر ایک 5ویں اور آئیں گے، وہ بھی ساری دنیا پر حکومت کریں گے، انتظار ہے ان کے آنے کا۔ وہ 5ویں کون ہوں گے؟ یاد رکھو میرے عزیزوں، جب برائیاں عروج پر پہنچ جائے گی تو قیامت سے پہلے 5ویں آئیں گے، نام ان کا حضرت امام مہدی ہوگا۔ حضرت امام مہدی آئیں گے اور پوری دنیا کے اندر خلافت قائم ہوگی، پوری دنیا پر اسلام کا پرچم لہرائے گا۔ واہ واہ واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اسی لیے تو ہم کہتے ہیں اسلام تھا، اسلام ہے، اسلام رہے گا، قرآن تھا، قرآن ہے، قرآن رہے گا۔ 5ویں حضرت امام مہدی۔